اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فقہی مسائل فقہ اہل بیت کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے نماز جنازہ کے احکام کے بارے میں بتایا تھا کہ مختصر جنازہ کیسے یاد کرنا ہے اور کون سا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ نماز میت کے مستحبات کیا ہیں، یعنی چند چیزیں نماز میت میں مستحب ہیں کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں مستحب ہیں، اگر وہ کرے گا تو اس کو انتہائی ثواب کا باعث بنے گا۔ چند چیزیں جو نماز میت میں مستحب ہیں۔ پہلی چیز، جو شخص نماز میت پڑھے وہ وضو، غسل یا تیمم کرے، یعنی اگر وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، ویسے تو نماز جنازہ بغیر وضو کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ وضو کر کے نماز جنازہ پڑھے گا تو یہ مستحب ہے اور اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز کہ اگر میت مرد تو جو بندہ نماز جنازہ امام پڑھا رہا ہے، تو اگر میت مرد ہو تو امام یا جو شخص اکیلا میت کی نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو میت کے شکم کے سامنے یعنی پیٹ کے سامنے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، اور اگر میت عورت کی ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ تیسری چیز جو نماز جنازہ میں مستحب ہے وہ ہے کہ نماز ننگے پاؤں پڑھی جائے، یعنی جوتے پہن کے پڑھنا اس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن مستحب ہے کہ انسان جب نماز جنازہ پڑھ رہا ہو تو ننگے پاؤں ہو کر پڑھی جائے۔ چوتھا ہے ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کرنا تکبیر کے لیے، کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو بلند کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ آگے ہے کہ نمازی اور میت کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہو کہ اگر ہوا نمازی کے لباس کو حرکت دے تو وہ جنازے کو جا چھوئے، یعنی جہاں میت رکھی ہوئی ہے اور جہاں وہ انسان کھڑا ہے نماز پڑھنے والا یا پڑھانے والا، میت اور انسان کے درمیان فاصلہ کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنا کم ہو کہ اگر ہوا سے کپڑے اڑتے ہیں تو میت کو جا کے اس کے جنازے کو لگنے چاہیے۔ آگے ہے کہ نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، یہ مستحب ہے، لیکن اگر بندہ خود پڑھے تب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ نماز جنازہ با جماعت ہونی چاہیے۔ ساتویں چیز ہے کہ امام تکبیریں اور دعائیں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اگر مقتدیوں کو دعائیں یاد ہیں تو وہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ امام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آٹھویں چیز ہے کہ نماز با جماعت میں مقتدی خواہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ جماعت والی صورتحال بن سکے۔ آگے ہے کہ نماز پڑھنے والا میت اور مومنین کے لیے کثرت سے دعا کرے، کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس مرنے والے کے لیے اور جو اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں مومنین ان کے لیے کثرت سے دعا کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور نماز جنازہ سے پہلے جب با جماعت نماز ہو رہی ہو تو پہلے 3 دفعہ کہنا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہنا مستحب ہے۔ آگے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ تر جاتے ہوں، مثلا جنازہ گاہیں وغیرہ قبرستان کے ساتھ بنی ہوتی ہیں تو وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ آگے ہے کہ نماز میت مسجدوں میں پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہے تو اس کو چاہیے کہ ان مستحبات کے اوپر اگر وہ عمل کرے گا۔ اسی طرح تشیع جنازہ کرنا، یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا اور مختصر صورتوں کا یا دعاؤں کا بیت کرنا یہ بھی مستحب ہے اس بندے کے لیے کہ جو نماز جنازہ کے ساتھ چل رہا ہے، نہ یہ کہ انسان دنیاوی باتیں کرتا جائے اور ہنستا جائے، تو یہ چیزیں مکروہ بھی ہیں اور ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دفن کے احکام بتائیں گے کہ دفن کے احکام کون سے ہیں، کہ جب انسان کی میت کو
زمین کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو قبر کے اندر اس میت کو کیسے رکھنا چاہیے، اس کے بعد کون سے مستحبات ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔